أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى معجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے کتاب اصول عقائد میں بحث قیامت میں، اور قیامت میں بھی ہمارا جو درس جاری ہے وہ 10واں درس ہے، 10واں سبق کتاب کے اعتبار سے جو کتاب میں بیان کیا ہے صاحب کتاب استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے جو بیان کیا ہے 10ویں درس میں، اس کا عنوان جو انہوں نے دیا تھا وہ تھا جنت جہنم اور اعمال کا مجسم ہونا۔ اب تک ہم گزشتہ دروس میں تقریباً جنت و جہنم کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، جزا و سزا یا اس طرح کی باتیں جو مثلاً جو ہے وہ گفتگو کی ہے، بہت سی آیات اس میں انہوں نے پیش کی، بہت سی جو ہے وہ انہوں نے آیات کے ذریعے یا اپنے دلائل کے ذریعے جو ہے وہ سمجھایا ہے، اور ہم نے بھی اس میں قدر ممکن کوشش کی انہیں ذریعے سمجھانے کی۔ آج ہمارا درس جو ہے وہ یعنی جنت جہنم کے بعد اعمال کا مجسم ہونا، اس سلسلے میں یعنی اعمال مجسم ہو جائیں گے، یعنی آپ ان کا ایک وجود ہوگا تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ مثلاً جیسے کل آپ نے جو ہے وہ پڑھا مثلاً کہ آپ کی کھال گواہی دے گی، آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کے پیر گواہی دیں گے، یعنی گویا آپ کے اعضاء و جوارے گواہی دیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، کیا انجام دیا ہے۔ جیسے کہ یہ آیات ہم نے کل پڑھی تھی، سب جو ہے وہ ان آیات میں ہم نے اچھے طریقے سے سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی تھی، صحیح۔ اور جیسے علی سورہ مبارکہ یاسین کی آیت شریفہ آیت نمبر 65 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یعنی آج یعنی قیامت کے دن، روز حساب، روز جزا و سزا۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر کیا مہر لگا دیں گے، ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بولیں گے، کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر گواہی دیں گے، پروردگار اس نے ہمارے ذریعے سے یہ تیری مخالفت کی، یہ تیری معصیت کی مثلا، صحیح۔ اس طرح جو ہے وہ مختلف مقامات پر یہ اس طرح کی آیات یا اس طرح کے بیانات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اعمال کا مجسم ہونا، قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روز قیامت ہمارے اعمال زندہ ہو جائیں گے، ہمارے اعمال، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے انہیں کر دیا ہاں تو بس کر دیا، ختم ہو گیا، اب آپ منصورہ، نہیں، وہ ریکارڈ ہے، وہ موجود ہے، وہ سیو ہے، وہ محفوظ ہے، اور روز قیامت وہ سب کیا ہو جائیں گے، زندہ ہو جائیں گے۔ جو آپ نے دنیا میں کارنامے انجام دیے ہیں، چاہے وہ حسنات ہوں چاہے سیئات ہوں، چاہے اعمال صالحہ ہوں یا اعمال طالحہ ہوں، جو بھی آپ نے کیا ہے وہ سب آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی، مخالفت کی ہوگی، اللہ عز و جل کی معصیت کی ہوگی، گناہ کا ارتکاب کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا۔ یعنی اعمال آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، مجسم ہو جائیں گے، نظر آئیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ قرآن کریم آپ کے اعمال آپ کے سامنے ہوں گے، آپ انہیں دیکھیں گے۔
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم کو دیکھے گا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اسے دیکھے گا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھے گا. سیئات بھی اور حسنات بھی سب آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے, سب لوگوں کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے, اور یہ مختلف صورتوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے, مختلف صورتوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے, مختلف جہاد سے. جزا و سزا کا اہم ترین حصہ یہی اعمال کا مجسمہ ہے. صحیح, جزا و سزا کا جو اہم ترین حصہ ہے یہ اعمال کا مجسمہ ہے. یعنی جب برے اعمال ہوں گے, یہ برے اعمال جب مجسم ہو جائیں گے تو یہی آپ کو نقصان پہنچائیں گے. سانپ کی شکل میں, بچھو کی شکل میں, موذی جانوروں کی شکل میں یہ آپ کو ایذا پہنچائیں گے. اور جب یہ آپ کے اعمال صالحہ مجسم ہو جائیں گے تو یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے, فائدہ پہنچائیں گے, دیکھنے میں بھی اچھے لگیں گے, محبت ہوگی ان سے, ڈر نہیں لگے گا, انس ہوگا, لگاؤ ہوگا. تو اچھی چیز سے انسان کی فطرت میں اس سے لگاؤ رکھتا ہے, بری چیز سے انسان ڈرتا ہے, بچتا ہے, دوری اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اعمال اچھے ہوں گے, دیکھنے میں بہترین ہوں گے, جو مجسم ہوں گے وہ آپ کی مدد کریں گے, آپ کی ہیلپ. جزا و سزا کا وہ اہم حصہ. کیا کہا؟ جزا و سزا یہ مختلف صورتوں میں ہمارے ساتھ ہوں. کیا ہمارے اعمال جزا و سزا کا اہم ترین حصہ یہ اعمال کا مجسم ہوا ہے. یعنی اعمال مجسم ہو جائیں گے, جسم اختیار کر لیں گے, ان کا ایک بدن بن جائے, جسم بن جائے گا جیسے آپ کا جسم ہے. صحیح, اچھے اعمال کا اچھا جسم ہوگا, برے اعمال کا اچھے اعمال آپ کی ہیلپ کریں گے, برے اعمال آپ کو ایذا پہنچائیں گے. ظلم و جور ایک سیاہ و تاریک بادل کی شکل میں ہمیں ہر طرف سے گھیر لے گا. دیکھتے ہیں آپ, جب بادل آتے ہیں سیاہ, کالے بادل جب آتے ہیں تو ان سے خوف پھیلتا نہیں پھیلتا. حتیٰ آپ مسائل میں پڑھتے ہیں جیسے سیاہ لال پیلی آندھی آ جائیں اور لوگوں میں خوف طاری ہو جائے تو آپ کے اوپر نماز آیات واجب ہو جاتی ہے. تو وہ کیوں ہو جاتی ہے؟ خوف پھیل جائے, خوف پیدا ہوتا ہے اس سے. یا ہمارے اعمال جو ہم لوگوں کے غلط اعمال ہوں گے کہ ان کے لیے کیا سیاہ بادلوں کے مانند چھا جائیں گے, تو خوف ہوگا نہیں پیدا کرے. جزا و سزا کا اہم ترین حصہ یہ اعمال کا مجسم ہونا ہے. ظلم و جور ایک سیاہ و تاریک بادل کی شکل میں ہمیں ہر طرف سے گھیر لے گا, جیسا کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں یوں آیا ہے, اس طرح وارد ہوا ہے ایک حدیث شریف میں. جو سورہ نساء المبارکہ کی آیت نمبر 10 میں یہ پایا جاتا ہے, کیا الظلم هو الظلمات یوم القیامہ. یعنی سورہ مبارکہ نساء میں کیا آیا ہے؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. یتیموں کا ناجائز طریقے سے کھایا ہوا مال آگ کے شعلوں کی صورت میں ہمیں گھیر لے گا, اور ایمان اور روشنی کی صورت میں ہمارے ارد گرد پھیلا ہوا ہوگا. ٹھیک, یہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 10 کا بیان ہے. 10 میں اس طرح اللہ عز و جل نے اس طرح فرمایا. دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, سود خور جو کہ اپنے اس ذلیل و پلید عمل سے معاشرے کے اقتصادی توازن کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. کہ لوگ بیاج لیتے ہیں, سود کھاتے ہیں, سود پہ پیسہ دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ لوگوں کی مدد, اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو لوگوں کی مدد کریں, قرض حسنہ دیں, بلکہ وہ اس سے سود پہ پیسہ دیتے ہیں, بیاج پہ پیسہ دیتے ہیں اور اسے غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں. کہنے وہ تشنج کے ایسے مریض کی مانند ہوں گے جو اٹھتے وقت اپنا توازن قائم کرنے پر قادر نہیں ہوتا.
کبھی زمین پر گر جاتا ہے، کبھی اٹھ پڑتا ہے. صحیح. وہ مال جسے ذخیرہ اندوز اور کنجوس مالدار لوگوں نے جمع کیا تھا اور اس میں سے ضروریات سے محروم لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا تھا، وہ بھاری توق کی صورت میں ان کی گردن میں اس انداز سے لٹکایا جائے گا کہ وہ ہلنے جلنے پر بھی قادر نہ ہوں گے. یعنی جو مال جسے انہوں نے ذخیرہ کیا تھا کنجوسی کی وجہ سے، اور مالداروں نے اس کو جمع کیا تھا کنجوسی کر کے، حقداروں تک حق نہیں پہنچایا، ضرورت مندوں کو نہیں دیا، خود میں نہیں کھایا صحیح طریقے سے، اور اس میں سے ضروریات کے محروم لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا تھا، وہ بھاری توق کی صورت میں ان کی گردن میں اس انداز سے لٹکایا جائے گا. وہ مال، وہی مال توق کی شکل میں گردن میں لٹکایا جائے گا کہ وہ ہلنے جلنے پر بھی قادر نہ ہوں گے. صحیح. یعنی اتنا بھاری ہوگا وہ. اسی طرح تمام اعمال عمل کی مناسبت سے مختلف صورتوں میں مجسم ہوں گے. ہم جانتے ہیں، یعنی اسی طرح تمام اعمال جیسے بتایا نا کہ وہ مال جو انہوں نے کنجوسی کی بیس پہ اپنا دے کے حقداروں کا اپنے پاس جمع کر لیا مالداروں نے، تو وہ مال کیا ہوگا؟ ان کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا، توق کی شکل میں ڈال دیا جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ نہ گردن ادھر کر سکیں گے نہ ادھر کر سکیں گے، ہلنے چلنے پر بھی وہ قادر نہ ہوں گے. صحیح. یعنی اس طرح اعمال جو ہیں وہ سب مجسم ہو جائیں گے اور ان کے لیے وہ عذاب کا سبب بن جائیں گے. اسی طرح تمام اعمال عمل کی مناسبت سے جیسا عمل ہوگا ایسے ہی وہ اس کے لیے مصیبت بن کے وہاں پر کھڑا ہو جائے گا، مجسم ہو جائے گا. مناسبت سے مختلف صورتوں میں مجسم ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ آج علم و سائنس یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، کیونکہ چیزوں کے اصلی عناصر مادے اور انرجی ہمیشہ سے شکل و صورت کو تبدیل کر رہے ہیں. ہمارے افعال و اعمال بھی اس قانون جہان سے خارج نہیں ہے. یعنی کیا کہتی ہے سائنس کہ کوئی چیز دنیا میں ختم نہیں ہوتی، آپ کی نظروں سے ادھر ہو جائے گی، ہو سکتا ہے وہ صورت دوسری اختیار کر لے، بدل جائے، مگر خاتمہ نہیں ہوتی. تو پھر اعمال کیسے ختم ہوں گے؟ اور بالخصوص یعنی دیکھنے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، ویڈیو دیکھتے ہیں آپ، جو ہے وہ ریکارڈنگ سنتے ہیں تو آوازیں جو ہے وہ کیچ کر لی جاتی ہیں، ویڈیو جو ہے اس میں آپ کی تصویر بھی آپ کی جو ہے وہ محفوظ کر دی جاتی ہے، سب کچھ تو محفوظ ہو جاتا ہے. تو مجسم ہونے میں کیا ہے؟ جب چیز ختم نہیں ہوتی تو مجسم ہونے میں کیا ہے؟ اللہ عز و جل قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پہ قادر و مختار ہے، ہر چیز پہ قدرت اختیار رکھتا ہے وہ. ٹھیک ہے. ہمارے افعال و اعمال اس قانون جہان سے خارج نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ باقی ہیں، اگرچہ بعد میں ان کی شکل تبدیل ہو جائے گی. قرآن مجید قیامت کے بارے میں مختصر مگر لرزہ دینے والی عبارت میں یوں فرما رہا ہے: وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، لوگ اپنے اعمال کو وہاں موجود پائیں گے. سورہ کہف المبارکہ آیت نمبر 49. اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. یہ ایک ایسی کتاب ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ کوئی چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، نہ کوئی چھوٹا عمل نہ کوئی بڑا عمل. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا، اور وہ پائیں گے جو انہوں نے کیا ہے، حاضرا، حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، اصلاً ظلم نہیں کرتا. تو یہ سب اعمال مجسم ہو جائیں گے اور جو کیا ہے وہ سامنے آ کے حاضر ہو جائے گا. کیونکہ حقیقت میں انسان جو کچھ بوتا ہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے بوتا ہے. لہذا پروردگار اسی آیت کے ذریعے بلا فاصلہ فرماتا ہے: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آپ نے کیا ہے، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ آپ نے کیا ہے، جو کچھ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، موجود ہے، یہ سب تم کر کے آئے ہو، اسی کا نتیجہ ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جل مقام پر روز قیامت کے بارے میں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم.
اس روز لوگ گروہ کی شکل میں اپنی قبروں سے نکلیں گے، یوم اس دن یصدر الناس اشتاتا لیروا، ہاں اپنی قبروں سے نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، لے یروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دی جائیں، کیا کر کے آئے ہو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی، وہ اسے دیکھے گا۔ غور کریں کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود اعمال کو دیکھیں گے، ہاں وہ خود اعمال کو دیکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو یہاں کر دیا بس وہ ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ روز قیامت ہر انسان دیکھے گا، جو بویا ہے وہ کاٹے گا۔ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں کیا ہوتا ہے، جو بوتے ہو وہ کاٹتے ہو، جیسا بوتے ہو ویسا کاٹتے ہو، جیسا بو گے ایسا ہی کاٹو گے، لہذا جو کرو گے وہ سب آپ کے سامنے وہاں حاضر ہوگا، اس سب کو دیکھو گے انشاءاللہ۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی غداً انشاءاللہ، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللهم صل على محمد فی امان اللہ، خدا حافظ۔ وعلى آله وصحبه